ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم. آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل. ہمارا جو آج کا انتخاب ہے وہ ہیں اسماعیل میرٹھی. اسماعیل میرٹھی جو اردو UGC نیٹ کا سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر 4 میں دیا گیا ہے. تو آئیے جانتے ہیں اسماعیل میرٹھی کا تعارف اور ان کی تصانیف. سب سے پہلے اسماعیل میرٹھی کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا اور اسماعیل کا تخلص اسماعیل میرٹھی تھا. اسماعیل کی پیدائش 12 نومبر 1844 میرٹھ میں ہوئی. اسماعیل کی وفات 1 نومبر 1917 کو میرٹھ میں ہوئی. یاد رکھنا 12 نومبر کو یہ پیدا ہوئے اور 1 نومبر کو ان کا انتقال ہوا 1917 میں. اس کے بعد اسماعیل میرٹھی کو کلک میرٹھی کا کلام بہت پسند تھا اور اسماعیل میرٹھی ان سے بہت متاثر ہوئے تھے. انہی کا کلام پڑھ پڑھ کر اسماعیل میرٹھی خود بھی شاعر ہو گئے تھے. تو یاد رکھنا سب سے زیادہ اسماعیل میرٹھی جو ہیں وہ کلک میرٹھی سے متاثر تھے. اس کے بعد اسماعیل کی تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے گھر پر ہوئی. اس کے بعد مرزا رحیم بیگ سے تعلیم حاصل کی اور میرٹھ کے نارمل اسکول میں داخل ہوئے. اسماعیل میرٹھی نے سہارنپور مدرسہ میں فارسی استاد کی حیثیت سے ملازمت کی. اسماعیل میرٹھی کی شادی 1862 میں بی بی نعیم النساء بنت شیخ محبوب بخش سے ہوئی تھی. اسماعیل میرٹھی کو ادبی خدمات کے سلسلے میں خان صاحب کا خطاب ملا تھا. اسماعیل میرٹھی حلقہ ارباب سے وابستہ تھے اور حلقہ ارباب میں اسماعیل کے ساتھ اور بھی ادیب شامل تھے جیسے وحید الدین سلیم، منشی جکا اللہ، منشی تفضل حسین، محمد حسین آزاد، مولانا ظفر علی خاں اور خواجہ حسن نظامی. تو یاد رکھنا حلقہ ارباب ذوق جو ہے اس کو الگ سے بھی نصاب میں شامل کیا گیا ہے UGC نیٹ کے. اس کو ایک الگ سے مضمون کے ذریعے پڑھنا ہوگا. تو حلقہ ارباب ذوق کا اسی سے یہ وابستہ تھے، حلقہ ارباب ذوق سے. اس کے بعد میں اسماعیل میرٹھی کی تخلیقات. تو اسماعیل میرٹھی نے 88 غزلیں کہی ہیں اور قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی ہے. تو اسماعیل میرٹھی کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہوا. اس کے بعد اسماعیل کا کلام 1880 میں ریزہ جواہر کے عنوان سے بھی شائع ہوا. تو ریزہ جواہر جو ہے اس کے عنوان سے 1880 میں ان کا کلام شائع ہوا. اس کے بعد میں اسماعیل میرٹھی کی ایک کلیات جو ہے یادگار ہے. غزلیات کے علاوہ انہوں نے اخلاقی نظمیں قصے کہانی کے طور پر لکھی ہیں. بچوں کی متعدد درسی کتابیں کے مصنف ہیں اسماعیل میرٹھی. اسماعیل میرٹھی نے حالی اور شبلی کی طرح بچوں کی تعلیم کے لیے درسی کتابیں لکھیں اور اپنی شاعری کو بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا. اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے. اس بات کو یاد رکھنا، یہ TGT میں کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ بچوں کا شاعر کس کو کہا جاتا ہے. تو اسماعیل میرٹھی کو، مزدوروں کا شاعر احسان دانش کو اس طرح سے پوچھتے ہیں. اسماعیل میرٹھی جو ہیں، اسماعیل میرٹھی کی مشہور نظمیں، ان کی نظمیں جو 2 نظمیں ایسی ہیں جو پہلے دی گئی ہیں، خدا کی صنعت، آثار سلف. یہ اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے
اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد میں ان کی جو مشہور نظمیں ہیں اس میں ہے بارش کا پہلا قطرہ، اونٹ، برسات۔ یاد رکھنا برسات کی بہاریں کے نام سے جو نظم ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی ہے، اور اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے برسات۔ اس کے بعد میں ہے بن چکی چڑیا کے بچے، دال کی فریاد، رات، سچ کہو، صبح کی امید۔ یاد رکھنا صبح امید محمد حسین آزاد کی نظم ہے، اور یہ ہے صبح کی امید۔ اس کے بعد میں نصیحت، کچھ اور خرگوش، ہماری گائے، ایک پودا اور گھاس، شفق۔ اس کے بعد میں کوس اور قزا، گرمی کا موسم۔ اس کے بعد میں معلمہ کی انگوٹھی وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اس کے بعد میں اسماعیل میرٹھی نے اپنی نظم جریدہ عبرت میں قدیم شاعری، یاد رکھنا اس بات کو، اسماعیل میرٹھی نے اپنی نظم جریدہ عبرت میں قدیم شاعری کی بناوٹ اور انداز کا مضحکہ اڑایا ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے انگریزی نظموں کو سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا۔ تو اردو کی بہت سی نظمیں ہیں، ان کو انگریزی کی بہت سی نظمیں ہیں جن کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے جو شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی نے سب سے پہلے انگریزی کی نظموں کا ترجمہ کیا ہے اردو میں۔ اس کے بعد میں اسماعیل میرٹھی نے قصیدہ، مرثیہ، مثنوی نظمیں بھی پڑھی ہیں۔ کہنے کا مطلب قصیدہ، مرثیہ، مثنوی ہر ایک صنف جو شاعری کی ہے اس میں طبع آزمائی کی ہے۔ اب یہاں سے بہت خاص ہے جو اردو UGC نیٹ کا سلیبس ہے، اس میں ایک نظم دی گئی ہے آثار سلف، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی نظم آثار سلف ہے۔ آثار سلف میں جو حیت کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے مسمن، اور اسماعیل میرٹھی کی جو نظم خدا کی صنعت ہے اس میں 40 بند ہیں۔ خدا کی صنعت جو نظم ہے اس میں 40 بند ہے۔ اسی کی بات کرتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے اپنی نظم خدا کی صنعت میں حزز، مسدس، اخرب، مقبوض، محذوف، بحر کا استعمال کیا ہے، اور خدا کی صنعت میں استعمال بحر کا وزن ہے مفعول، مفاعیل، فعول۔ اس کے بعد میں اسماعیل میرٹھی کی نظم آثار سلف ہے، اس میں 70 بند ہیں آثار سلف میں، اور اسماعیل میرٹھی نے اس نظم آثار سلف میں حجج، مسمن، اخرب، مخفوف، محذوف بحر کا استعمال کیا ہے۔ یاد رکھنا اس میں جو بحر ہے وہ ہے مسمن، اخرب، مخفوف، محذوف، اور جو دوسری ان کی نظم ہے خدا کی صنعت اس میں ہے حجج، مسدس، اخرب، مقبوض، محذوف ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا۔ اور اس میں جو آثار سلف نظم ہے اس میں جو وزن استعمال ہوا ہے وہ ہے مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعول۔ تو ناظرین، میں نے آج آپ کے سامنے اسماعیل میرٹھی کا تعارف اور تصانیف پیش کی۔ اب ملتے ہیں ایک دوسرے انتخاب کے ساتھ ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔